میت اگر بھائی بہن موت پر ہو تو جنازہ خود پڑھا سکتے ہیں، جی پڑھا سکتے ہیں، لیکن دیکھو مسجد کے امام کا حق زیادہ ہے کہ اس سے جنازہ پڑھوایا جائے، کیونکہ میت اسی کے پیچھے فرض نماز پڑھتی رہی ہے۔ ایسے موقع پہ امام کو کھڈے لائن لگا کے خود آگے بڑھ جانا، اس میں امام کی بے اکرامی ہے۔ یہ اچھی بات نہیں ہے کہ آپ جس امام کو عزت دیتے رہے ہو آج جنازہ اس سے نہیں پڑھوا۔ فخر کرو بھائی امام صاحب آپ کے پیچھے ہم فرض پڑھتے رہے ہیں، جنازہ کون پڑھائے گا؟ آپ پڑھائیں گے۔ تو یہ امام کو ایسے موقع پہ پروٹوکول دینے۔ دیکھو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں پتہ چلتا ہے کہ آپ سامنے والے کو عزت دینے کے نہیں دے رہے۔ ہمارے حضرت کے ایک خاتون تھیں، مرید تھیں، بیت تھیں، حضرت سے بہت کچھ سیکھا انہوں نے، پردہ کر لیا، دین پہ چلی، بہت کچھ سیکھا۔ ان کے بھائی کی شادی تھی، وہ بھائی بھی ہمارے حضرت سے بیت تھے، انہوں نے بھی داڑھی رکھی، حضرت کے بیانات سن کے بہت ان کو موٹیویشن ملی، اللہ نے بڑا نوازا۔ اب جب ان بھائی کی شادی کا وقت آیا تو لڑکی والوں نے کہا کہ ہم فلاں سے نکاح پڑھوائیں گے، حالانکہ وہ فلاں بھی کوئی بہت وہ نہیں تھے، بس لڑکی والوں نے کہا۔ تو وہ تو دولہا تھے، وہ بھی راضی ہو گئے، چلو جی ہم فلاں سے نکاح پڑھوائیں گے۔ یا تو ہوتا نا وہ لڑکی والوں کے کوئی مینٹور ہوتے، کوئی وہ بھی ویسے ہی۔ تو یہ جو خاتون تھی نا، انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی نکاح کون پڑھائے گا، جن سے ہم نے اتنا کچھ سیکھا ہے، آج ایسے اہم موقع پہ ہم نکاح ان کو تھوڑی سائڈ پہ لگائیں گے، ٹھیک ہے نا، اس اہم موقع پہ نکاح ان سے ہو۔ لڑکی والوں نے کہا نہیں وہاں ہوگا، انہوں نے کہا نہیں یہاں ہوگا۔ تو لڑکا ڈھیلا ہو گیا، لڑکے نے کہا ٹھیک ہے لڑکی والے جہاں کہہ رہے وہاں ہوگا۔ یہ بہن اڑ گئی، اس نے بولا یہ نہیں ہو سکتا بھائی، نکاح کہاں ہوگا، وہی پڑھائیں گے جو ہمارے شیخ ہیں۔ تو ہمارے حضرت کو پتہ چلا، حضرت نے فرمایا یہ ہوتی ہے خاندانی مرید، ٹھیک ہے نا، غیرت مند۔ یا تو ہوتا نا وہ لڑکی والوں کا ان شیخ کے بڑے احسانات ہوتے، تو چلو یار ہمارے شیخ تمہارے شیخ آپس میں مقابلہ ہو رہا ہے تو چلو تمہارے، وہ تو ویسے ہی کسی سے بس پڑھوا رہے تھے۔ تو انہوں نے کہا بھائی ایسے موقع پہ ہمارے ایک دوست تھے بڑے میرے قریبی، بہت انہوں نے مجھ سے سیکھا، شادی میں ولیمے پہ مجھے نہیں بلایا انہوں نے، اب تو میں خود ہی نہیں جاتا نا، ٹائم نہیں ہے، پہلے تو ایسا نہیں تھا۔ بعد میں مجھے ملے کہہ رہے ہیں یار آپ کو تو میں کہنا ہی بھول گیا، یوں کر لوں۔ میں نے کہا مجھے اچھا بالکل بھی نہیں لگا، 24 گھنٹے آپ میرے بیانات سنتے ہو، بیٹھتے ہو، آپ نے داڑھی میرے بیان سن کے رکھی، اور بہت سارے گناہوں سے اللہ نے آپ کی حفاظت کی، نماز تو چلو ایک مسجد کے عام اماموں کی طرح ہوتا میں تو ٹھیک ہے، لیکن آپ نے تو اتنا کچھ سیکھا اور ولیمے میں ہمیں بلانا بھول گیا۔ تو یہ تو میں نے کہا مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگا۔ تو پھر کہنے لگے حضرت ویسے بھی کھانے میں صرف بریانی ہی تھی، اس پہ مجھے اور غصہ آ گیا۔ میں نے کہا کیا مطلب، مجھے اس بات کا غم ہو رہا ہے کہ قورمے رہ گئے مجھ سے بوٹیاں نہیں، ابے چاہے مسور کی دال تھی۔ اب دیکھو یہ میں نے کہا یار ہمارا سیکھا ہوا جب ایسا ہے یہ تو میری انسلٹ کی بات ہے نا، کیا مارکیٹ میں تم پیدا کر رہے ہو۔ زیادہ غصہ مجھے اس پر آیا کہ کہہ رہے صرف کیا تھی، بریانی۔ میں نے کہا میرے خیر، پھر میں اس سے راضی ہو گیا، اس کو میں نے سمجھایا کہ یار یہ اچھا نہیں لگا مجھے، بے شک میں نہ آتا، میں کہہ دیتا میرے پاس ٹائم نہیں ہے، لیکن آپ نے ایسے موقع پہ بھولے تو یہ چیزیں انسان نوٹ کرتا ہے۔ جس کے سینے میں دل ہے، جو بالکل ہی بت کی طرح روبوٹ کی طرح رہتا ہے، اس کو تو نہیں پتہ چلتا، لیکن جس کے سینے میں دل ہے اس کو احساس ہوتا ہے کہ یار اتنا سیکھ رہے ہو اور اتنا نہیں کیا کہ ولیمے کی دام نہیں آتے ہماری مرضی، آپ کا فرض تو بنتا تھا نا دعوت دینا۔ ابا کو بھول گئے ولیمے میں بلانا، وہ بات ہے یہ، اماں کو بھول گئے، اماں تو رکھ کے چپیٹ لگائے گی نا کہ تیری شادی ہو رہی ہے مجھے نہیں بتا رہا تو بھائی ہم بھی کسی لحاظ سے آپ کے ابا لگتے ہیں، آپ نے اتنا کچھ سیکھا ہم سے، تو ایسے ہی نکاح پڑھوانا ہے۔ تو وہ انہوں نے کہا کہ بھائی وہ اس سے انہوں نے کہا نہیں بھائی ہم نے اتنا سیکھا ہے، یہ تو ہمارے حضرت کو بڑا، حضرت نے فرمایا اگر اکابر میں یہ رواج ہوتا نا خلافت دینے کا عورتوں کو، تو میں اس کو اپنا خلافت دے دیتا، لیکن خواتین میں یہ کو نہیں، ہمارے اکابر کو پیر مرشد بناتے نا، ان کی گھریلو لائف ہوتی ہے۔ تو یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کا تعلق کس سے ہوتا ہے، غیرت سے۔ وہ یہ ہے کہ ایک صاحب گئے کمپنی میں جاب کے لیے، انہوں نے حضرت کو بتایا کہ میں نماز ویسے ہی نہیں پڑھتا تھا، تو انٹرویو کے دوران مجھے کہا کہ آپ کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اس نے کہا ایسی کی تیسی میں اس جاب پہ کیا بھیجتا ہوں، لعنت۔ تو اس نے کہا آپ شکل سے لگتے تو نہیں کہ نمازی ہوں گے۔ اس نے کہا ہم نماز نہیں پڑھتے اپنی مرضی سے، تمہارے کہنے پہ چھوڑ دیں یا تمہارا باپ ہے کیا یعنی جاب کا حصہ اس چیز کو بنا رہے ہو، میں نہیں پڑھتا میں جانوں اللہ جانے، اللہ کہے گا یار اس کے کہنے پہ تو یہ تیرا کیا ماموں ہے، تیرا باپ ہے یہ۔ تو حضرت نے کہا تھا بے نمازی مگر تھا کیا، خاندانی۔ جاب چھوڑ دی، اس نے بولا یار یہ تھوڑی کہ کل ہو سکتا ہے ہمیں نماز کا خیال آ جائے، کل توبہ ہو جائے،
اور ہم بولیں یار جاب میں یہ چیز ہے، تو ایسے ایگریمنٹ نہیں ہوتے کہ داڑھی نہیں رکھوں گا میں، نماز نہیں پڑھوں گا، پردہ نہیں کروں گا. ابے تو ہمارا خدا ہے جو ہم سے مذہب تبدیل کروا رہا ہے، ہم رکھے نہ رکھے ہمارا اللہ کا آپس کا. وہ ایک انگریز مسلمان ہوا تو بہت لمبی لمبی نماز پڑھتا تھا، وہ ریونڈ میں نا، ریونڈ میں اس نے بندہ دیکھا وہ 2 منٹ میں نماز ختم. تو اس انگریز نے بولا یار تم اتنی جلدی پتہ نہیں کیسے پڑھ لیتے ہو، ہمیں تو ٹائم لگتا ہے. تو اس پرانے مسلمان نے کہا تمہیں اللہ سے کنیکشن بحال کرنے میں بہت ٹائم لگتا ہے، ہمارے اللہ سے پرانے تعلقات ہیں. تم نئے نئے مسلمان ہوئے ہو، ہم تو پرانے ہیں، ہمارے تو باپ دادا سے صدیوں سے اسلام چلا رہے ہیں، ہمیں ٹائم نہیں لگتا. تم نئے نئے آئے، مطلب یہ تو تھوڑے دنوں میں تو بھی کیسا ہو جائے گا. ابھی تو نئے نئے آئے، جب نئے نئے ہوتے ہیں سب ایسے ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں.